درجة سيدنا رسول الله عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين وعار رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح الباقي قد محمد بعلى رسولهم وفرعهم ثم إلى روح حبيب علي بن محمد الحسين الحبسي ووالدينا ووالدهم ووالدينا ووالدهم ووالد المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم برمي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ويا أيها المستغفرون إله يا جمالي صلوا لمن يصلي ويسلم ويبارك أسرى في بدر الكون سراقا يا ربي صل على محمد أكرم داء ندعو إلى الحق يا المصطفى صادق المصدق يا صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداقا يا أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا واجمع من الشمل ما تفرق يا رب
قد تعوقا وضح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد ولغم بالنبي تعلق ولغم للحبيب يعشق يا ربي صل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لقد سلطانه الوادي برهانه المقصود بالوجود كرمه وإحسانه وبسط لهم من بيت المنة ما جرت به في علقت ردت ونزلت في خلقها جل نسرت أن تنظر به بعلم زهرة الغيوب فبادل هذا المن الذي قرم بالمنان وعجب هذا المن الذي برز من حضرة الإنسان وترجى المرد العون في تراث تسريب عما تتمنه الجنان من التصديق بها والإيمان بها بسر من الإيمان توعد وعده على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق الشواهد بقوله وفعله
والمبالغ عن الله ما أمره لتبليغه بخلقه من فرضه ونفسه أرسله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا جهل للمبصرين صراطا وقمرا منيرا فما أعجبها من أكرم الله به على البشر وما عصاها من نعمة انتصر سرها في البحر وسلم أجل الصلوات أجمعيها والتحية وأوسعها على هذا الرب الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلة الكمال وقام بحق الربوبية بمواضع الخدمة لله وقبل عليه يوم قلبه نور به وهم به يعذب بها بعناية التي بحزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد من قربه وتبيعوا إلى الأسر بأسره بأمه وحبه ما أعطر الأكوان بنسر ذكراه
والنور والمتشوق
مؤلفة للكنوز متشوقة لالتقاط جواهر الكنوز وكل دابة لكل شيء نطقت بفصيح عبارة معلنة بكمال المشاع ومن حمل الحمل في ذلك العام إلا تفيح الحياة بغمام بركة وسعادة وتبنها ولم تزل أرض السماوات متطرقة بعطر الورى بمرقات أشعب البريات وبروزي في عالم الخفاء إلى عالم الظهور وبروزي من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تناظري في الوضوء والظهور أظهر الله بالوجود بارزة الدين وسط عالم الجميل مائلة التشريف والتعظيم ببراز هذا الشريف اللهم صل وسلم وشرف والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب فأمطر الجود الإلهي على أهل الوجود تسج فألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعج سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولقد كشفت قنع هذا المستار يبغى زنره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاقل الناس فأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تانس الجنب المسعود ومشركة لها في هذا سمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرب بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي كتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود أبغس الحامد المحمود ودعنا لله بتعجيم والسجود صلى الله أشرق
اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اكتسب حبيبنا صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق لما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجاذب، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية، والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشانه، وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها، أخذت على نجم السها بعنان. وقد انبسط القدم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكايات ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. شيخنا زين حبيب الله، شيخنا زين حبيب النبي، حبيب
ولما نادى بالفكر من درج رسول محمد عقودا توجهت إلى المتوسل في سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أجعل صاحبي مذكورا وفعلي به محمودا ويعطب عملي بالعمل مقبولا وتوجهي بالتوجه والإخلاص والصلاة موصولا اللهم يا من إليه توجه الآمل وبرده ظاهرة وعلى بابي جدها تريح الجرشها منه القدة الغامرة أتوجه إليك يا صراط الوزن لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمر رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على الحجة الكاملة مستودع أمانة وهابه سرك وحياة دعواتك الساملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأبخار في كل من نوات القرب ومجرى قاسم يمدان بعبادك مساكن كرسي إرسالك لأهل ودادك سيد الكونين أسرى في الثقلين رب المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى عبد الكرام به من أحبابه اللهم إنا نقدم لك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تنجنا بحركة وسكننا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميع رايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شر القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما طهرنا فيه من نياتنا وأعمالنا وجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين ومن طريق اتباعه من السالكين والحقيقة وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمع برحمتك خاصة فلا تظلمنا وأدعونا الجميلة هي وصلت إليك فلا تحيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستصفعين أن تقابل الهبة منا بالغفران أن تقابل الهبة منا بالغفران أن تقابل المذنبة منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسجل بما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi in'ama ala awliya'ihi bil mahabbah wa zuhdahum fid dunya falam yarjibu mithqala habbah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man arafa rabbah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man nasihal khalqi wa nabbah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man ikhtasuhum bis suhbah, amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberikannya taufik, hidayah serta inayah sehingga kita dapat bersama-sama di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa sanak saudari kita, dan juga dosa jiran tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah, tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat tabi'in dan tabi'at sampai hari kiamat nanti. Ucapan ampun dan maaf kiranya apa yang saya sampaikan ada terdapat salah dan khilaf. Al-maqalatul ula ruwiyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, yang artinya diriwayatkan akan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berucap di Abi Dzar Al-Ghifar radhiyallahu anhu. Nabi kita pernah berucap kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari ini salah satu sahabat Nabi. Apa ucapan Nabi kepada Abi Dzar Al-Ghifari? Ya Aba Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amiqun. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai Aba Dzar, perbaharuilah olehmu akan kapal. Fa innal bahra amiqun, maka sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Ini ucapan Nabi kepada salah satu sahabat Nabi namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Maksud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsin an-niyata fi kulli ma ta'ti liyahsula lakal ajruhu wan najatu min azabillahi ta'ala. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai Abi Dzar, perbaikilah olehmu akan niat setiap apa yang ingin kamu lakukan, agar apa yang kamu lakukan itu mendapatkan ganjaran pahala dan bisa menyelamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ibarat atau memberikan gambaran kepada kita bahwa perjalanan menuju alam akhirat itu adalah diumpamakan seperti lautan yang sangat luas, seperti lautan yang sangat dalam. Kalau kita kada isi kapal dan kapalnya itu umpamanya rusak, kada mungkin kita kawa menyeberangi akan lautan yang sangat dalam tadi. Yang dimaksud safinah di sini adalah amal. Kalau kita beramal tanpa baik niat,
bagaikan seperti patung manusia. Kayak apa manusia jadi patung? Adalah manfaatnya. Kada ada manfaat sama sekali. Yang dimaksud dengan patung itu adalah orang nang kada ada beisi roh. Orang kada ada beisi roh, manusia kada bisa bergerak. Agar manusia itu bisa bergerak, mata bisa melihat, maka diletakkan roh. Roh itu bagaikan seperti niat yang baik. Jadi niat yang baik itu diumpamakan seperti roh pada jasad. Jadi setiap apa yang hendak kita gawi, kita telek dulu, kita lihat dulu niatnya. Apabila niat kita baik, itu akan mendapatkan ganjaran pahala dan bisa melepaskan diri kita daripada azabnya Allah. Maksud memperbaharui kapal itu adalah memperbaiki niat kita ketika melakukan sesuatu. Nah, hadirin rahimakumullah. Wa katabal Imam Umar Al-Faruq ila Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Al-Imam Umar Al-Faruq pernah mengirim sebuah surat kepada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di dalam surat itu tertulis man khalasat niyatuhu kafahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang ikhlas niatnya, maka Allah akan mencukupkan akan dirinya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita perhatikan sewaktu kita melakukan apapun. Lebih-lebih kita melakukan kebaikan. Yang kita pantau itu niatnya dahulu. Apabila niat kita umpamanya kurang bagus, maka kita perbaiki niat itu. Nah, hadirin rahimakumullah. Wa kataba Salim ibn Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini cucunya Umar bin Khattab. Namanya Salim bin Abdullah. Nah, Salim bin Abdullah ini pernah sidin mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ini seorang khalifah juga Umar bin Abdul Aziz. Di dalam surat itu bertulis ya Umar anna aunallahi lil abdi biqadri niyatihi. Ketahuilah olehmu hai Umar bahwasanya pertolongan Allah itu kepada seorang hamba dengan kadar niatnya, dengan kebesaran dan kecilnya niat. Semakin besar niat kita, maka semakin banyak kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apabila semakin sedikit akan niat kita, maksudnya tuh kurang ikhlas niat kita, maka sedikitlah yang akan kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi kepada Abi Dzar Al-Ghifari, wa khudhiz zadaka milan fa innas safara ba'idun wa khaffafil himla wa innal aqabata kathudun. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bikinlah akan bekal yang sempurna. Disuruh oleh Nabi akan Abi Dzar Al-Ghifari, cari sangu nang banyak. Cari sangu nang banyak. Kenapa Nabi kita menyuruh demikian? Fa inna safara fil akhirah ba'idun. Karena perjalanan kita menuju alam akhirat itu sangat jauh. Nah, ini alasan Nabi kenapa Abi Dzar ini disuruh oleh Nabi agar banyak-banyak maulah sangu. Artinya banyak-banyak kita melakukan amalan.
sehingga amalan itu akan menjadi bekal kita mengarungi alam akhirat yang sangat jauh. Wa khaffa fil himla fa innal aqabata kasudun. Dan ringanilah olehmu akan beban. Ringanilah olehmu akan beban, maksudnya memikul dunia. Ringanilah olehmu akan memikul dunia. Jangan terlalu banyak bawaan, ujar Nabi. Jangan banyak bawaan. Kenapa Nabi memberikan arahan kepada Abi Dzar supaya jangan banyak membawa bawaan? Fa innal aqabata kasudun. Karena jurang akhirat itu sangat tajam. Ujar Nabi, karena jurang akhirat itu sangat tajam. Kalau umpamanya kita berjalan di sebuah jalan yang sangat halus, bawaan sepikul di bahu, kira-kira selamatkah kadang kita? Yang insya Allah bisa gugur sebab. Nah itu maksud Nabi, jangan kita terlalu banyak membawa bawaan, karena alam akhirat itu jurangnya sangat tajam. Nah hadirin rahimakumullah. Wakhlis al-amala fa innan naqida basirun. Ujar Nabi lagi kepada Abi Dzar Al-Ghifar, ikhlaslah beramal. Fa innan naqida basirun. Maka sesungguhnya orang yang membedakan antara baik dan jahat, yakni Allah maksudnya. Basirun itu melihat, menengok, mengintai segala keadaan kita. Jadi kita disuruh melalui nasihat Rasulullah kepada Abi Dzar agar kita memantau niat kita dan sedapat mungkin niat kita itu ikhlas karena bukan yang lain, tapi benar-benar karena Allah. Kenapa kita disuruh kita beramal itu ikhlas? Disuruh kita beramal karena bujur-bujur karena Allah. Karena Allah selalu mengintai kita. Karena Allah selalu menengok kita dalam keadaan apapun kita. Mudah-mudahan kita diberikan Allah hidayah. Jadi setiap kita hendak menggawi ngapa aja, berniat dengan kita. Akhlis al-amala yajzika minhu al-qalil. Ikhlas amal, Allah akan membalas meskipun cuma sedikit. Meskipun sedikit amal kita, tapi ikhlas pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ganjaran kepada kita. Nah, hadirin rahimakumullah. Tadi Rasulullah memberikan arahan kepada Abi Dzar, jangan terlalu banyak bawaan ketika kita menuju alam akhirat. Karena alam akhirat itu jurangnya sangat tajam. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, pada suatu hari Abi Dzar bertanya tentang masalah khafifil himlah tadi, ringan bawaan tadi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ya Aba Dzar, a'lim ta'an baina aidina aqibatan kasudun la yas'aluha illa al-muhaffifun. Ujar Nabi, hai Abi Dzar, apakah engkau tahu bahwasanya di sisi engkau itu ada jurang yang sangat tajam, tidak bisa menaiki akan jurang akhirat itu kecuali orang yang bawaannya sedikit. Ujar Nabi diucap kepada Abi Dzar, jurang akhirat itu sangat tajam, kada bisa melewati akan jurang akhirat itu kecuali orang yang ringan bawaan, kecuali orang yang ringan pikulan. Qala rajulun, tiba-tiba ketika Abi Dzar itu bertanya kepada Rasulullah,
lalu bertanya oleh seorang laki-laki. Lalu bertanya salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi, ya Rasulullah, aminal muhabbin ana au minal musakhirin. Ujar seorang laki-laki tadi, ya Rasulullah, apakah aku ini termasuk orang yang tidak banyak bawaan, atau apakah aku ini termasuk orang yang banyak bawaan ketika berjalan menuju alam akhirat? Ini yang ditanyakan oleh seorang laki-laki tadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, maka Nabi kita menjawab, a'indaka ta'amun yaumin. Hai sahabatku, apakah engkau ada memiliki makanan hari ini? Qala, maka dijawab oleh seorang laki-laki, na'am, hari ini aku ada memiliki makanan. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menanya lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ta'amun gadin, apakah engkau ada memiliki makanan untuk keesokan harinya? Maka dijawab oleh si laki-laki, na'am, hari ini ada memiliki makanan, hari esok pun aku ada memiliki bekal makanan untuk aku makan. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi kita pun bertanya lagi kepada si laki-laki, wa ta'amun ba'da ghadin, apakah engkau sesudah hari yang pertama ada memiliki makanan, hari yang kedua ada memiliki makanan, hari yang ketiga ini pun adakah engkau memiliki makanan? Maka dijawab oleh seorang laki-laki, lah, hari yang ketiga aku tidak ada memiliki makanan. Berarti makanan, persiapan makanan yang dimiliki oleh seorang laki-laki tadi hanya untuk keperluan 2 hari. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan sahabat Nabi dari pertanyaan seorang laki-laki, lau kana indaka ta'amu salasati ayyam kunta minal musaqqilin. Hai laki-laki, seandainya engkau ada memiliki makanan sampai 3 hari, maka termasuklah engkau orang yang akan berat memiliki beban ketika melewati jalan akhirat. Maka kita persiapan makanan kita kadang-kadang sampai sebulan, baras sampai sebulan, baras sampai 2 bulan. Itu ujar Nabi adalah orang yang termasuk yang memiliki berat pikulan ketika menuju alam akhirat. Nah hadirin rahimakumullah, itulah yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abi Dzar dan para sahabat-sahabatnya, yang memberikan nasihat kepada mereka dan sekaligus yang akan memberikan nasihat kepada kita seberataan. Nah kemudian kita sambung sedikit membaca manaqib Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, agar dengan pembacaan manaqib kita mendapatkan keberkahan beliau, dan dengan sebab kita membaca manaqib kita akan mendapatkan madad dari beliau. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang sudah tidak diragukan lagi. Oleh ulama menyebutkan wali itu terbagi kepada 3 bagian. Pertama adalah wali sufi, yang kedua wali jazab atau wali majzub, yang ketiga adalah wali mutamatimah.
Kalau Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau adalah wali sufi. Karena wali sufi ini sangat nampak. Dengan tata cara pakaian sidin, pakai imamah, pakai gamis, pakai apa lagi, pakai jubah. Itu adalah pakaian orang-orang sufi. Jadi nyatalah sidin ini adalah waliullah sufi namanya. Ada lagi yang dinamakan waliullah majzub. Waliullah majzub ini adalah hatinya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan di dalam hati itu sifat rabbaniyah, sehingga mereka tidak mengetahui lagi diri mereka sendiri, bagaikan seperti orang yang gila, padahal tidak. Nah, hadirin rahimakumullah. Al-alim al-alamah al-arif billah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiyah, yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar baca Al-Quran. Dengan demikian guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri yang selalu berada di sampingnya dan memimpinnya. Jadi guru sidin itu pertama adalah abah sidin seorang, yang kedua adalah nini sidin Salbiyah. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua beliau dalam keadaan yang sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran. Sehingga setiap malam beliau diberi sangu sebutul kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru Muhammad Hasan Pasayangan yang mengajar Al-Quran. Jadi sewaktu sidin belajar Al-Quran dengan guru Muhammad Hasan, setiap malam sidin itu disangui oleh kuitan minyak gas, jaka bahasa kita, minyak gas. Gasan apa? Gasan lampu. Karena di zaman dahulu kan kada ada listrik. Maka di zaman dahulu apabila ada lampu di situ pangbak kerumunan sudah. Nah, di situ pangbak kerumunan. Dalam usia lebih kurang 7 tahun beliau sudah mulai belajar di madrasah kampung Keratun Martapura selama 2 tahun. Kemudian meneruskan ke madrasah Darussalam Martapura sampai tamat dan tidak pernah sekolah ISI atau ISIR. Guru-guru beliau adalah al-alim al-alama al-arif billah Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, yaitu pertama adalah guru Muhammad Zaini Umar, guru Abdul Muiz. Kemudian diantaranya adalah guru Sulaiman, guru Haji Abdul Hamid Husin, kemudian guru Haji Mahli Abdul Qadir, kemudian guru Muhammad Zaini, kemudian guru Haji Rafi'i, guru Syahran dan yang lain-lain. Jadi ketika beliau belajar di pesantren Martapura, itu sidin banyak benar berisi guru. Namun guru nang khusus itu diantaranya itu adalah paman sidin seorang. Jadi paman sidin ini mengarahakan ikam kina baguru lawan si anu, ikam baguru lawan si anu. Nah, hadirin rahimakumullah. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, beliau adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang bisa menggerakkan hati-hati orang lain. Karena itu sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seorang hamba dicintai Allah, maka Allah pun memanggil akan Jibril alaihi salam. Kata Allah kepada Jibril alaihi salam, "Hai Jibril,
Aku mencintai Fulan bin Fulan, maka cintailah olehmu akan dia. Karena Allah bikin pengumuman kepada malaikat Jibril. Aku mencintai Fulan bin Fulan, maka cintailah olehmu akan itu Fulan bin Fulan. Maka Jibril alaihissalam pun menyuruh seluruh malaikat dan mengatakan bahwa, hai sekalian malaikat, bahwa Allah mencintai Fulan bin Fulan, aku pun mencintai dia, dan cintailah oleh kalian akan mereka. Cintailah oleh kalian akan dia. Maka seluruh malaikat itu mencintai awan si Fulan bin Fulan tadi. Kemudian malaikat itu turun ke bumi dan dia bikin pengumuman juga kepada penduduk bumi. Hai sekalian penduduk bumi, bahwa Allah mencintai Fulan bin Fulan, Jibril mencintai Fulan bin Fulan, dan seluruh malaikat mencintai Fulan bin Fulan, dan cintailah oleh kalian akan si Fulan bin Fulan. Akhirnya disitulah Allah menggerakkan hatinya, menggerakkan hati si hamba tadi, dan si hamba itu mencintai akan si Fulan bin Fulan. Jadi cintanya si hamba itu gara-gara Allah cinta kepada si Fulan bin Fulan. Kita cinta dengan guru sekumpul. Kenapa? Karena memang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pengumuman malaikat tadi. Bukan cuma kita manusia saja cinta kepada si Fulan bin Fulan, seluruh makhluk pun cinta kepada si Fulan bin Fulan. Karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan sifat mahabbah, sifat cinta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab mahabbah kita, dengan sebab modal mahabbah kita mendapatkan akan madad beliau ketika kita kesulitan, ketika kita mendapatkan kesulitan. Nah, mungkin sampai di sini ulun menyampaikan, mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini ada terdapat, mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahlil. Ilahillah tabaraka. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم سيدنا محمد في الملائكة الأعلى وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين والعباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا جميع علي سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا مرحمين الله آمين أبدأ الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل عليه اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna ya maulana li alaika zakirin wa li ni'maika syakirin wa ala qada'ika wa balaika wa qadarika minas sabirin wa minal halali ma razaqna 'anil harami ma'sumina fil jinani muna'imin wa anil nirani muba'idin wa ila wajhika wa nabiyyika sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ya rabbil nazilil mutamati'in ruddallahu ilaika maradan jamila ruddallahu ilaika maradan jamila ruddana Allahumma ilaika maradan jamila wa la taj'al lahum la syaitan alaina fi sa'iril halati wa la 'indal mamat wa la qablahu wa la ba'du kaida wa la sabila wa asbitna Allahumma ala qiratin hadhihi wa ghayriha saban jazira wa ajra min qa'zima wa taqabbalaha minna bi fadlika wa karamika qabalan hasanan jamilan jalila ij'al Allahumma ya maulana sawaba ma khalaqnahu wa kabarnahu wa halalnahu zilat min syarafin nabiyil kalbi sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli sahabatul qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin summa ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin was sadatil sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin summa ila arwahi man qara'na hahuna bi sababihim wa talawna al-qur'anul ajib min ajlihim wa jihadihim man ta'lam bihim bi asma'ihim ya maulana ya rabbal alamin summa ila arbi man taja'ahum wa qarabahum min amwatil muslimina kafatan 'amatan man lahum zairun wa la zaira lahum Allahumma arhamil jami'a bi rahmatika wa askinna wa iyyahum bi qasrihi jannatik wa mahalli ridwanika wa dari karamatika ya arhamar rahimin Allahumma jbur inkisarana wa qbil i'tizarana wa akhtim bi salihati a'malana wa 'ala al-imani wal islami jam'an tawaffana wa anta radin 'anna wa la tuhnina Allahumma bi qabla wa la ta'khudna 'ala ghirra waj'al akhira kalamina min ad-dunya inda intiha ajalina qawla la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur rasulullah ahyina 'alaiha ya hayya wa amitna 'alaiha ya mumit wa ba'athna 'alaiha min quburina ya ba'is wa anfa'na wa rafa'na biha yawma la yanfa'u maluna wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min an-nabiyyin wal mursalin wa ila al-malaikati muqarrabin wal qarrabin wa ila sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ila arwahi kulli waliyyin wa waliyatin lillahi min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aina makan wa kana al-kainu fi ilmik wa halat arwahum ya maulana ya rabbal alamin wa ila arwahi sadatina ahli al-ma'la wa syubukati wal baqi wa ammatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila arwahi syekhuna Muhammad Zaini bin Abdul Ghani anna Allah yu'li darajatihim il jannah wa yukathiru masubatihi wa yudha'ifu hasanatihi wa yahfazuna bi jaihi wa yanfa'na bihi wa yu'idu alaina min barakatihi wa barakati ulumi wa Allahumma amid lana min madadi Allahumma amid lana min madadi Allahumma amid lana amid lana min madani bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma zakirna minhum Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahma Allahumma zakirna minhum
نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الخاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Insyaallah malam Sabtu ini kita majlis bulanan selajur haul abah ulum insyaallah.